ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کی فضا میں سکون اور امن کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ سادہ اور مخلص تھے اور ان کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ گاؤں کے وسط میں ایک بڑا سا درخت تھا جس کے نیچے ہر شام لوگ جمع ہوتے تھے۔ یہ درخت نہ صرف گاؤں کی رونق تھا بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک مقدس جگہ بھی تھی۔ یہاں ہر مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا تھا، ہر فیصلہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا جاتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نئے سربراہ کا انتخاب کریں گے جو گاؤں کی رہنمائی کرے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ گاؤں کے موجودہ سربراہ، جو ایک بوڑھے اور دانشمند شخص تھے، اب اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے جانشین کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک آزمائش رکھی گئی تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ گاؤں کے ہر نوجوان کو ایک چھوٹا سا بیج دیا جائے گا اور جس کا بیج سب سے خوبصورت پودا بنے گا وہی گاؤں کا نیا سربراہ ہوگا۔ گاؤں کے تمام نوجوان نے بیج لے لیے اور ہر کوئی اپنے بیج کو سب سے بہترین طریقے سے اگانے کی کوشش میں لگ گیا۔ ایک نوجوان لڑکا جس کا نام علی تھا بھی اس آزمائش میں شامل تھا۔ علی گاؤں کا ایک عام سا لڑکا تھا جو اپنے والدین کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا لیکن اس کے پاس نہ تو بہت زیادہ وسائل تھے اور نہ ہی بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھا۔ جب اسے بیج ملا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ اس کا بیج سب سے خوبصورت پودا بن جائے۔ علی نے بیج کو ایک چھوٹے سے گملے میں لگایا اور ہر روز اسے پانی دیا، اس کی دیکھ بھال کی اور اسے دھوپ میں رکھا۔ لیکن دن گزرتے گئے اور بیج سے کوئی پودا نہیں نکلا۔ علی کو بہت مایوسی ہوئی لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ ہر روز بیج کی دیکھ بھال کرتا اور اسے یقین تھا کہ ایک دن اس کا بیج ضرور پھوٹے گا۔ جب آزمائش کا وقت ختم ہوا تو گاؤں کے تمام نوجوان اپنے پودے لے کر درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ ہر کسی کے پاس ایک خوبصورت پودا تھا جو رنگ برنگے پھولوں اور ہری بھری پتیوں سے لدا ہوا تھا، لیکن علی کے پاس صرف ایک خالی گملہ تھا جس میں کوئی پودا نہیں تھا۔ جب بزرگوں نے علی سے پوچھا کہ اس کا پودا کہاں ہے تو علی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، میں نے بہت کوشش کی لیکن میرا بیج نہیں پھوٹا، مجھے افسوس ہے۔ بزرگوں نے علی کی بات سنی اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ علی کو گاؤں کا نیا سربراہ بنائیں گے۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ بزرگوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم نے تمام نوجوان کو جو بیج دیے تھے وہ سب کے سب بے جان تھے، ان میں سے کوئی بھی پودا نہیں بن سکتا تھا، لیکن علی نے سچائی کا راستہ اختیار کیا اور ہمیں بتایا کہ اس کا بیج نہیں پھوٹا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کسی دوسرے کا پودا چرایا۔ یہی سچائی ہے اور یہی وہ خوبی ہے جو ایک اچھے رہنما میں ہونی چاہیے۔ گاؤں کے لوگ بزرگوں کے فیصلے سے خوش ہوئے اور علی کو گاؤں کا نیا سربراہ منتخب کر لیا گیا۔ علی نے گاؤں کی رہنمائی کی اور ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کا راستہ اختیار کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی اور وہ گاؤں امن اور خوشحالی سے بھر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے اور یہ کہ ایمانداری اور محنت کبھی رہگاں نہیں جاتی۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، سچائی کا راستہ ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔